الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالی بڑے مہربان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو ایک اہم مجلس میں جڑنے کی توفیق دی ہے، اور میرے خیال سے کہ پوری دنیا کے اندر شاید ہی کوئی انسانیت اس بات کو گوارا کرے کہ شادی بیاہ کے موقع پر بیانات کا سلسلہ اور تقریرات کا سلسلہ کا انعقاد کرنا ساری دنیا کے اندر یہ پہلا موقع ایسا ہے جس کو آپ قدرت کا کرشمہ کہہ لیجئے۔ تو پوری دنیا کے اندر نہ کہیں ایسا رواج دیکھنے کو ملا ہے، نہ کہیں ایسا ماحول پایا ہے ہم نے، لیکن یہ پہلا ماحول ایسا ہے کہ آج ہم لوگ ایک جگہ جمع اس لیے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو زندہ کرنے کا موقع ملا ہے کہ کل بہت مبارک دن ہے، جس کے لیے میں دلہا اور دلہن دونوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اہم کام کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کی بنیاد پر جمع کر کے ہم سب کو اس مجلس میں جمع کیا ہے، چاہے آپ اس کو میلاد کہہ لیجئے، چاہے آپ اس کو تبلیغ کا حصہ کہہ لیجئے، چاہے آپ اس کو تعلیمی سلسلہ کہہ لیجئے، تمام سلسلہ اس کے اوپر فٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 4 کے اندر آیت نمبر 1 سورہ کا نام ہے سورۃ النساء، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو عورتیں ہیں اللہ نے ان کے نام پر ایک سورت نازل کی ہے۔ دنیا میں جو عورتیں ہیں ان کے نام پر ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تاکہ لوگوں کو عورتوں کا مقام پتہ چلے کہ عورت کا کیا مقام ہے معاشرے میں۔ ایک عورت بہت سارے لوگوں کا حصہ بن سکتی ہے۔ ایک ہی عورت جو پہلے بیٹی تھی، بعد میں چل کر سلسلہ چلا، اس کی شادی ہوئی اور وہ بیٹی سے بیوی کے رخ میں تبدیل ہو گئی، پھر بیوی کے بعد جب اس کی اولاد کا سلسلہ چلا تو اولاد ہونے کے بعد وہ ماں بن گئی۔ تو ایک ہی عورت بہت سارے رشتے اپنے اندر فٹ کر کے رکھتی ہے۔ پھر وہی ماں جب اپنی بیٹی کی شادی کروائے گی تو وہی عورت پھر ساس کہلائے گی، پھر وہی عورت جب اس کے نواسے ہوں گے تو وہ نانی کہلائے گی، جب اس کے پوتے ہوں گے تو وہ دادی کہلائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد عورت دونوں کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بہت سارے رشتے اپنے اندر جوڑ سکتے ہیں۔ البتہ اگر حیوانوں کے اندر یہ دیکھا جائے تو کوئی رواج نہیں ملتا ہے شادی بیاہ کا، نہ کوئی نکاح کا کوئی رسم ہے حیوانات کے اندر۔ اور اللہ نے جو انسانی مخلوق کے علاوہ دوسرے مخلوق جس کو جن کہہ لیجئے، جنات کہہ لیجئے، اس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ بھی ہماری طرح ہے لیکن نظروں سے غائب ہے۔ وہ بھی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں لیکن نظروں سے
غائب ہے، ان کے اندر بھی ایسا ماحول نہیں پایا جاتا جو ماحول انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ تم ڈرو، تمہارے رب سے ڈرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم ہندوستان کے وزیر اعلیٰ سے ڈرو، یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تم ویسٹ بنگال کے سی ایم سے ڈرو، یہ بھی نہیں کہا۔ نہ یہ کہا کہ تم کسی ظالم بادشاہ سے ڈرو، بلکہ کہا کہ تم تمہارے رب سے ڈرو، جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے۔ الذی خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا۔ تو یہ مرد عورت کا سلسلہ کہاں سے چلا ہے، اس کے اوپر پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک ہسٹری ہے اس کے اوپر، اس کو بھی سن لیجئے۔ یہ مرد عورت کا سلسلہ چلا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور عورت کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ حضرت حوا علیہ السلام سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کی نیت کی اور ارادہ کیا کہ اب دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجنا ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ڈر کر رب کی عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے، بتاؤ اگر انسان کو دنیا میں بھیجا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اور انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام دونوں کے آپسی میل ملاپ سے پوری دنیا قائم ہو سکے۔ تو دنیا کا سلسلہ آج جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ اسی بنیاد پہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا ہے، اور سلسلہ چلتے چلتے بہت سارے نبی بیچ میں آئے ہیں، اور بہت سارے لوگ بیچ میں آئے ہیں، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قرآن کہاں سے آیا، یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا، اور اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں کہ تم کو تو مٹی سے بنایا گیا ہے، تم کو تمہاری جسم کے اندر جو چمڑی ہے وہ مٹی کی ہے، اور تم کو ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا گیا ہے انسان کو۔ تو لہذا جو لوگ